बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जहन्नम इस कदर गहरी है कि उसकी तह में गिराया गया पत्थर 70 साल बाद पहुंचता है। जहन्नम को मैदान हशर में लाने के लिए 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब आग के जूते पहनने का होगा, जिसकी वजह से जहन्नमी का दिमाग खोलने लगेगा। जो लोग दुनिया में तकब्बर करते थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला चोंटियों के बराबर जिस्म देगा। जहन्नमी इस कदर आंसू बहाएंगे कि उनमें कश्तियां चलाई जा सकेंगी। जहन्नमी को पिलाए जाने वाले मशरूब का एक डोल अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो सारी दुनिया की मखलूक को बदबू में मुब्तला कर दे। जहन्नमियों के सर पर इस कदर खोलता हुआ गर्म पानी डाला जाएगा कि वो सर में छेद करके पेट में पहुंच जाएगा। पेट में जो कुछ होगा उसे काट डालेगा, फिर ये सब कुछ पेट से निकलकर कदमों में आ गिरेगा। जहन्नम की आग स्याह रंग की है। जहन्नमियों को मारने के लिए लोहे के औजार इतने वजनी होंगे कि इंसान और जिन मिलकर उठाना चाहें तो भी उठा नहीं सकेंगे। जहन्नम के सांप का कद ऊंटों के बराबर होगा। वो एक बार डस ले तो 40 साल तक उसकी जलन महसूस होगी। जहन्नम के बिच्छुओं के कद खच्चर के बराबर होंगे। जहन्नम के दरवाजे पर अजाब देने वाले 4 लाख फरिश्ते मौजूद होंगे। ये फरिश्ते इंतहाई बेरहम हैं। जहन्नम में सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की होगी। इसकी क्या वजह है? वो कौन सी 10 औरतें हैं जिनको जहन्नम के आखिरी कोने में फेंका जाएगा? मर्द के मुकाबले में औरत की कब्र गहरी क्यों होती है? ये तमाम मालूमात इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। हो सकता है आप जहन्नम के अजाब से बच जाओ। ये वीडियो आपकी तब्दीली का जरिया बन जाए। एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर ज़ारो कतार रो रहे थे कि इसी दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हज़रत अली ने जैसे ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिड़गिड़ा कर रोते देखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, जब मैं मेराज की रात जहन्नम के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की 10 गुनाहगार औरतों को जहन्नम के फरिश्ते जहन्नम के दरमियान में खड़ा करके उनको दर्दनाक अजाब दे रहे थे। ये 10 गुनाहगार औरतें जहन्नम के अजाब की वजह से जिस कदर चीखो पुकार करती, फरिश्ते उतना ही इनको अजाब देते। ए अली, जब से मैंने अपनी उम्मत की इन 10 गुनाहगार औरतों को जहन्नम के अजाब में देखा तो तब से मैं जहन्नम के अजाब की शिद्दत और खौफ की वजह से अपनी उम्मत की उन 10 गुनाहगार औरतों के लिए रो रहा हूँ। उस वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, आखिर इन 10 गुनाहगार औरतों ने दुनिया में ऐसे कौन से गुनाह किए थे जिसकी वजह से जहन्नम के अंदर उनको दर्दनाक अजाब हो रहा था? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को जवाब देते हुए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने जहन्नम के अंदर पहली औरत को देखा तो फरिश्तों ने उसको बालों से पकड़कर जहन्नम में लटकाया हुआ था, जबकि उस औरत का दिमाग इस तरह उबल रहा था जैसे चूल्हे पर हांडी को रखा गया हो। मैंने उसकी हालत को देखकर फरिश्तों से पूछा, इस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नम में क्यों लटकाया जा रहा है? फरिश्ते अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये औरत आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने सर का पर्दा नहीं करती थी, अपने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को ज़ाहिर करती, ऐसे बेहुदा लिबास पहनती जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। या रसूल अल्लाह, इसी वजह से इस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नम के अंदर लटकाकर अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि फरिश्तों ने एक औरत की जुबान में लोहे की जंजीरों को डालकर उसे जहन्नम में लटका कर रखा हुआ था।
جبکہ جہنم کے فرشتے اس عورت کے منہ میں کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے، میں نے جہنم کے فرشتوں سے پوچھا، اس عورت کے منہ میں زنجیروں کو ڈال کر جہنم کے درمیان میں کیوں رکھا گیا ہے؟ تو فرشتے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھاتی، جب وہ کام سے واپس آتا تو اسے برا بھلا کہتی، اسے طرح طرح کی باتیں سناتی، اس کی ذرا برابر بھی عزت نہ کرتی، لہٰذا یہ جس زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو ہم نے سزا کے طور پر جہنم کی زنجیروں کو اس کی زبان میں ڈال کر لٹکا رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں آگے بڑھا تو میں نے تیسری گناہگار عورت کو دیکھا جس کے پستانوں میں زنجیروں کو ڈال کر اسے جہنم کے درمیان لٹکایا ہوا تھا۔ یہ عورت جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے زور زور سے چیخ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جب اس کا شوہر اسے اپنے پاس بلاتا، اپنی حاجت پوری کرنے کا کہتا تو یہ انکار کر دیتی، یہ اس کی خواہش کو پورا نہ کرتی، اور یہ عورت نہ ہی اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا مرد غیر عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا، ان سے اپنی لذت حاصل کرتا، ان سے تمام حدیں پار کرتا، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر جہنم میں لٹکا کر عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر فرمایا، میں اس سے آگے بڑھا تو میں نے چوتھی عورت کو دیکھا، فرشتوں نے اس کی دونوں ٹانگوں میں زنجیروں کو ڈال کر اسے جہنم کے اندر لٹکا رکھا تھا۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے۔ یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ جس ٹانگوں کی وجہ سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اسی ٹانگوں میں آگ کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے اندر لٹکا رکھا ہے، اسی وجہ سے اس کو یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے پانچویں گناہگار عورت کو دیکھا جو اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے اپنے چہرے کے گوشت کو اتار رہی تھی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، اس عورت کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو غیر مردوں کو دکھانے کے لیے اپنے چہرے کا بناؤ سنگار کرتی تھی تاکہ لوگ اسے دیکھیں، اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کریں۔ اب یہ عورت سزا کے طور پر اپنے ناخنوں سے چہرے کا گوشت اتار رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد میں چھٹی عورت کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے اس کی زبان کو کاٹ کر گونگا، کانوں کو کاٹ کر بہرا اور آنکھوں کو نکال کر اندھا کر دیا تھا۔ جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس کا دماغ کھول کر باہر آ رہا تھا، جس طرح چولہے پر رکھی ہنڈیا کھولتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ عورت ہے جو حرام کے بچے پیدا کر کے شوہر کے نام لگا دیا کرتی، لہٰذا اسی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے جہنم کے اندر ساتویں گناہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو ایسی تلوار سے کاٹ رہے تھے جو کینچی کی طرح تیز تھی۔ پھر وہ فرشتے اس عورت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ کر جہنم میں پھینک رہے تھے۔ میں نے اس وقت فرشتوں سے پوچھا، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے؟ فرشتے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ وہ عورت ہے جو اپنے جسم کو دوسرے مردوں کے سامنے پیش کرتی، یہی وجہ ہے اس کو ایسا عذاب ہو رہا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے آٹھویں عورت کو جہنم کے گڑھے میں دیکھا، فرشتے جہنم کی پیلی آگ کو اس کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے سب کچھ پگھل کر باہر نکل رہا تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، اس عورت کو کس وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
یہ وہ عورت ہے جو معصوم لڑکیوں کو گناہ کے لیے آمادہ کرتی تھی، یہ ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں لالچ دے کر گناہ پر اکساتی، پھر یہ ان کی کمائی کو کھاتی، اسی وجہ سے اس عورت کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے 9ویں عورت کو جہنم میں دیکھا تو اس کا سر خنزیر کی طرح تھا، جبکہ اس عورت کا دوسرا حصہ گدھے کی طرح تھا۔ یہ عورت جہنم کے اندر مختلف عذابات میں مبتلا تھی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، یہ وہ عورت ہے جو جھوٹ اور چغلی کی وجہ سے 2 خاندانوں کے درمیان نفرت پھیلایا کرتی تھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، جب میں نے 10ویں عورت کو دیکھا تو جہنم کی آگ اس کے منہ میں ڈالی جاتی جو اس کے پخانے سے نکلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا یہ وہ عورت ہے جو لوگوں کا دل بہلانے کے لیے ناچ گانا کیا کرتی۔ دوستو، یہ دنیا عارضی ہے، کل جب قیامت کا دن ہوگا، بھائی سے اس کی بہن کے بارے میں، ماں باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں، شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں، بیٹے سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس دن کوئی عذر نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، میں نے تمہیں اختیار دیا، میں نے گھر والوں پر تمہاری سرداری قائم کی، کیا تو نے میرے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری؟ یہی وجہ ہے کہ ایک عورت کئی لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی۔